حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کر دے تو ہر وقت کا چرچا، بلکہ اس کو اور مزید پھیلانے کو ہم لوگوں نے اپنی نادانی سے اپنی ذمہ داری سمجھ لیا ہے۔ معاذ اللہ کوئی ایک بری بات کر دے تو یہ کون سی سمجھداری ہے کہ ابھی تک اگر 100 آدمیوں نے سنا ہے تو ہم اپنی کوششوں سے اسے 1 لاکھ آدمیوں کو سنا دیں۔ اگر کوئی آدمی ہمیں گالی دے دے تو کیا ہم پورے چوراہے پہ وہ گالیاں نقل کرتے پھریں گے، فلاں نے مجھے یہ کہا، فلاں نے مجھے یہ کہا؟ تو یہ تو بڑی ناسمجھی کی بات ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی گستاخی کرے تو ہم ان چرچوں میں پڑ جائیں۔ جو اصل ہمارا فرض ہے اور جس سے ہماری روحانی ترقی وابستہ ہے، جس سے ہمیں ہدایت ملتی ہے، جس سے ہمارے مقامات بلند ہوتے ہیں، اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو مسرت ملتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے اور آپ خوش ہوتے ہیں اور آپ دعائیں فرماتے ہیں اور جواب دیتے ہیں اور عالم بالا میں اللہ کے فرشتے متوجہ ہوتے ہیں، خود اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور جس سے ہمارے دین کی ترقی اور ہمیں ہدایت ملتی ہے، اس عمل کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں، اور وہ عمل ہے درود شریف۔ درود شریف بہت اونچے درجے کا روحانی عمل ہے، غیر معمولی شان ہے اس کی۔ بڑی کوتاہی ہم لوگوں سے ہوتی ہے درود شریف کے معاملے میں، جتنی کثرت ہو سکے درود شریف کی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے درود شریف کا حکم جس طرح دیا ہے قرآن میں، کوئی حکم اس طرح نہیں دیا ہے۔ ایسا شوق انگیز، ایسا شوق پیدا کرنے والا، ایسا دل کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنے والا انداز قرآن کا ہے درود شریف کا حکم دیتے وقت، کہ ویسا شوق پیدا کرنے والا انداز نہ نماز کا حکم دیتے وقت، نہ روزے کا حکم دیتے وقت، نہ کسی چیز کا حکم دیتے وقت۔ اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتا ہے تو محبت سے یاد کرتا ہے۔ حضور کا تذکرہ آتے ہی اللہ تعالیٰ کی محبت کی شان ظاہر ہونے لگتی ہے۔ تو جب حکم دیا گیا ہم لوگوں کو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو، تو کہا گیا او ایمان والو، براہ راست یہ نہیں کہا او ایمان والو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کا تحفہ بھیجا کرو، بلکہ یوں کہا گیا اللہ سبحانہ و تعالی صلوات بھیجتا ہے اور اس کے ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اپنے نبی پر اللہ صلوات بھیجتا ہے، ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی صلوات بھیجا کرو۔ یعنی شوق پیدا کرنے کے لیے کہا گیا کہ صلوات بھیجنے کا عمل یہ ایسا عمل ہے کہ اگر تم کرتے ہو تو اس عمل میں تمہارے ساتھ تمہارا اللہ بھی شریک ہے، فرشتے بھی شریک ہیں۔ اس سے زیادہ شوق پیدا کرنے والی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ رسول پر صلوات بھیجو، یہ کام تو میں بھی کر رہا ہوں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ کا مطلب عربی زبان میں بہت وسیع ہے۔ صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے تشریف و تکریم کرنا، مرتبے بڑھانا، درجات بلند کرنا، عزت بڑھانا، رحمت اور عنایت کرنا، لاڈ پیار اور دلار کرنا، عنایتیں نازل کرنا، دعا کرنا، خیر کی تمنا کرنا، خیر کی دعائیں کرنا، یہ سب صلاۃ کا مطلب ہے۔ اب جب صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو اس کے وہ معنی ہوں گے جو اللہ کے شایان شان ہیں، اور جب ملائکہ کی طرف ہوگی اور اللہ کی مخلوق اور بندوں کی طرف ہوگی تو اس کے وہ معنی ہوں گے جو مخلوق کے مطابق ہیں۔ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی تشریف فرماتا ہے، آپ کا شرف بڑھاتا ہے، آپ کی عزت بڑھاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اپنی عنایتیں نازل فرماتا ہے، نوازشیں فرماتا ہے، مسلسل یہ عمل جاری ہے۔ اور ہم نے چونکہ اللہ کو نہیں دیکھا اس لیے ہم یہ بھی نہیں جان سکتے کہ اللہ کی عنایتیں اور روحانی نوازشات کس شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہیں، مگر کچھ ہے جو نازل ہوتا ہے، کچھ ہے جو نازل ہوتا رہتا ہے۔ اور فرشتوں کی صلاۃ یہ ہے
کہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے دعا میں مشغول رہتے ہیں، اے اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مزید نعمتیں فرمائیے، مزید عنایتیں فرمائیے، مزید درجات بلند فرمائیے، مزید عزتیں فرمائیے، مزید اونچے درجات عطا فرمائیے۔ اور اسی طریقے سے اہل ایمان کی صلاۃ بھی یہی ہے کہ ہم لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے، صلوات نازل فرمائیے، رحمتیں فرمائیے، عنایتیں فرمائیے، بلند مقام عطا فرمائیے، ان کی عزت و رفعت فرمائیے۔ یہ ہماری دعا ہے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟